سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ، چیپٹر 10.1b۔ نوٹ فرمائیے، یہ بیان چیپٹر 10.1a سے منسلک ہے۔ مسلمانوں کا سفیر۔ امن کی تلاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک سفیر قریش کے پاس بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر قریش نے مجھے اذیت دی تو میرے قبیلے کا کوئی شخص مکہ میں نہیں جو میری حمایت میں آواز اٹھائے۔ میرے خیال میں حضرت عثمان اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر کہا، آپ قریش کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور مکہ میں مقیم مسلمان مردوں اور عورتوں کو فتح کی خوشخبری سنا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، اور کسی مسلمان کو انشاءاللہ چھپ کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو ان کے رشتہ دار سعید بن عاص نے انہیں اپنی پناہ دے کر قریش کے سرداروں سے ملایا۔ قریش کے سب سرداروں کی یہ ضد تھی کہ ہم اس سال مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ورنہ عرب ہمیں طعنہ دیں گے کہ مسلمان تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ گو قریش کے سرداروں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سرداروں سے بات چیت میں پورا دن گزر گیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان مشرکوں سے لڑائی کریں گے۔ پس آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگے گے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ کر فرمایا، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور جب بیعت ختم ہو چکی تو حضرت عثمان بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس موقع پر صرف ایک منافق نے بیعت نہیں کی، جس کا نام جد بن قیس تھا۔ اس بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو اللہ نے جو ان کے دلوں میں خلوص تھا وہ ظاہر کر دیا، تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح یعنی فتح خیبر عطا فرمائی، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح یعنی فتح خیبر عنایت فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بیعت کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اسی لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صحیحین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرکاء کے متعلق فرمایا کہ تم لوگ
تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو، تم لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو۔ اور مسلم میں بشیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اس بیعت کی شرکاء کی مثال شرکائے غزوہ بدر کی سی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا، حدیبیہ میں جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو عہد شکنی کرے تو اس عہد شکنی کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا وہ اس نے اللہ سے کیا تھا، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو وہ اللہ ان قریب اسے اجر عظیم دے گا۔ جب قریش کو اس بیعت کی خبر پہنچی تو وہ کانپ اٹھے، کیونکہ مکہ کے گرد بنو کنانہ قبائل نے اور طائف کے بنو ثقیف قبائل نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اب قریش اکیلے رہ گئے تھے، پس انہوں نے خطیب القریش سہیل بن عمرو اور اس کے 2 ساتھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھا تو مسلمانوں کو فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا ہے۔ یہاں واضح ہو کہ سہیل کے بڑے لڑکے عبداللہ نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا اور وہ بدر میں قریش کے ساتھ جنگ کے لیے گیا، لیکن جو ہی موقع ملا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں سے جا ملا اور بدر میں مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے جنگ کی۔ سبحان اللہ۔ سہیل کا دوسرا لڑکا ابو جندل بھی مسلمان تھا۔ سہیل نے اسے تقریباً 4 سال سے بدر سے لے کر حدیبیہ تک اس سب عرصہ میں اپنے گھر لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ سہیل نے کافی بحث و مباحثہ کیا اور بالآخر طرفین میں مندرجہ ذیل دفعات طے پا گئیں۔ نمبر 1، 10 سال تک طرفین آپس میں جنگ نہ کریں گے۔ 10 سال تک طرفین آپس میں جنگ نہ کریں گے اور اس عرصہ میں لوگ امن میں رہیں گے۔ نمبر 2، قریش کا کوئی آدمی اس کے ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے ساتھیوں میں سے قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ اس میں، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی روح سے بنو خزاعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نمبر 4، اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، البتہ آئندہ سال مسلمانوں کو مکہ میں آنے کی اور 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ کے پاس صرف سوار کا ہتھیار یعنی میانوں میں تلواریں ہوں گی۔ اس کے بعد معاہدے کو لکھنے کی نوبت آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے، اس کی بجائے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، یعنی اے اللہ تیرے نام سے یہ لکھیے۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح
لکھوا دیا۔ پھر آپ نے لکھوایا، یہ دستاویز ہے جس پر حضرت محمد رسول اللہ نے اہل مکہ سے صلح کی ہے۔ اس پر سہیل نے اعتراض کیا اور کہنے لگا، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہمیں آپ سے لڑنے اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد صلح نامہ کی دفعات لکھی گئیں۔ واضح ہو کہ گو اس صلح نامہ میں وقتی طور پر محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں نازل فرمایا، محمد رسول اللہ، جو کہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر اپنی آہنی زنجیروں سمیت وہاں پہنچے۔ سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس پر ان دفعات کا اطلاق ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو معاہدہ کی لکھائی مکمل ہی نہیں ہوئی۔ سہیل نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میری خاطر چھوڑ دے، لیکن سہیل نے انکار کر دیا۔ آپ نے اصرار کیا تو وہ نہیں کرتا رہا، اور اس نے حضرت ابو جندل کے چہرے پر چانٹا مارا، اور ابو جندل اپنے بیٹے ابو جندل کے کرتے کے گلے کو پکڑ کر اسے مشرقین کی طرف گھسیٹا۔ حضرت ابو جندل نے چیختے ہوئے کہا، مسلمانوں، کیا میں مشرقین کو واپس کیا جاؤں گا جو مجھے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں گے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل، صبر کرو، جس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے عنقریب پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے اللہ کے نام پر عہد کیا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو جندل کی واپسی کے وقت حضرت عمر حضرت ابو جندل کے ساتھ چل رہے تھے اور اسے صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور اشارے میں اسے اپنی تلوار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ یعنی سہیل کو اڑا دے گا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، پس صلح نامہ نافذ ہو گیا۔ یہ واضح ہے کہ اس صلح نامہ کی کئی دفعات مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز تھیں۔ مثلا معاہدے کے دوران حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال پوچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، کیا ہم سچائی پر نہیں اور دشمن جھوٹ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، تو پھر ہم ایسی شرمناک دفعات کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد کرے گا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، کیا
آپ نے ہمیں وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم طواف کریں گے اور بال کٹائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ضرور اسی سال ہوگا۔ حضرت عمر یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے بھی یہی سوال کیے، اور حضرت ابو بکر نے بھی انہیں وہی جواب دیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اور آخر میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ترش زبان سے کہا، اے رجل، یعنی اے انسان، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ اس سے واضح ہے حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر اس صلح نامہ کا تجزیہ کر لیا تھا، اور ان کی سوچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے بالکل مطابقت کرتی تھی۔ علاوہ ازیں اس سے حضرت ابو بکر کی حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ حضرت عمر یہ سب کچھ اسلام کی محبت کے لیے کر رہے تھے، اور ان کا مقصد ذرا بر بھی گستاخی وغیرہ نہ تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر بعد میں اپنے اس عمل پر بہت فکر مند تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نفلی نماز، روزوں اور صدقات میں مشغول رہا تاکہ میری کمزوری کی تلافی ہو جائے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کے معاملات میں ہمیشہ قرآن اور سنت کی بجائے اپنی سوچ کو قصوروار سمجھنا چاہیے۔ یہ سب بخاری میں ہے۔ عمرہ حلال ہونا۔ صلح نامے کی لکھائی سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، لیکن حضرت عمر ہی نہیں بلکہ سب صحابہ کرام شکستہ دل تھے، کوئی صحابی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی، لیکن پھر بھی کوئی صحابی نہ اٹھا۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور صحابہ کرام کا طرز عمل بیان کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی فہمیدہ عورت تھیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور رجام سے اپنا سر منڈا دیجئے، تو انشاءاللہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا اور سر منڈا لیا، تو سب صحابہ نے بھی ویسا ہی کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کترانے والوں کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا کی۔ اسی سفر کے دوران یہ حکم بھی نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص اذیت کے باعث حالت احرام میں اپنا سر منڈا لے تو وہ روزے یا صدقے یا ذبیحہ کی شکل میں فدیہ دے۔ حضرت کعب بن عجرہ نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں نے گوشت مشرکین کو بھی بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا۔ جب اس کا گوشت مشرکین کو ملا تو انہیں بے حد تکلیف ہوئی۔ حدیبیہ سے مدینہ کے سفر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح پوری کی پوری نازل ہوئی۔ آپ نے حضرت عمر کو بلا کر کہا، یہ فتح مبین ہے، کیونکہ فتح
مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی بہت تعریف فرمائی۔ سورہ الفتح آیت نمبر 26، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، یعنی مشرکین کا مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے، اور ضد میں زمانہ جاہلیت کی، اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی زمانہ جاہلیت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات یعنی کلمہ توحید اور رسالت پر قائم رکھا، اور وہ یقیناً اس کے اہل اور بہت مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پس اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد کسی کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار فرمایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے۔ واضح ہو کہ حدیبیہ کے قیام کے دوران ایک بار مسلسل موسلادھار بارش ہوئی تو مؤذن نے اذان میں اعلان کیا، صلو فی رحالکم، یعنی اپنے خیموں میں نماز ادا کرو۔ پس ایسے حالات میں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ علاوہ ازیں حدیبیہ سے مدینہ کے سفر کے دوران ایک بار پورا لشکر فجر کی نماز میں سویا رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فجر کی نماز دن کو ادا کی۔ اس مضمون کو انشاءاللہ اگلے بیان میں جاری رکھا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔